بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 5 رمضان پیر کے دن گھر کو رزق اور دولت سے بھرنے والا یہ خاص وظیفہ آج آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ ماہ رمضان کے 5ویں روز پیر کے دن کا یہ وظیفہ بڑا مجرب، بڑا طاقتور اور اتنا مستند ہے نا کہ اسے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ابھی تک سینکڑوں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ اس وظیفے کو پڑھ کے بے شمار فائدے اٹھا چکے ہیں، بے شمار حاجتوں کو پورا کر سکے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی حاجت پوری ہو جائے، اگر آپ بھی اپنا نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، تو ماہ رمضان کی 5 تاریخ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر بھی آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ میں بتاؤں گا۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی روح کی پاکیزگی کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہونے کے لیے ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے، روح کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ لیکن ہم میں سے کیا کبھی ماہ رمضان کے مہینے کو اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے، اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے لوگ ماہ رمضان کی قدر کر رہے ہیں؟ ہم تو اس نیکیوں کے سیزن میں پیسہ کمانے کے چکر میں پڑے ہیں اور عورتیں گھر کی بازاروں کے چکر میں پڑی ہیں۔ خدارا ماہ رمضان کی قدر کیجئے۔ یہ دن، یہ وقت، یہ گھڑیاں بہت قبولیت کی ہیں۔ ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ راتیں بھی قبولیت کی ہیں، یہ دن بھی قبولیت کے ہیں، یہ لمحہ بھی قبولیت کا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں آج 5 رمضان پیر کے دن کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ ایسا کامل، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اسے کرنے والا جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھتا ہے نا، رب کعبہ کے سامنے جو مطالبہ رکھ کے بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے جو مراد لے کے بیٹھتا ہے، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کر سکے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ماہ رمضان کی راتوں میں عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور ساتھ ہی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں، جان میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پھر ان کا رزق کم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا رزق پہلے سے کم ہو رہا ہے، آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی آ رہی ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی آ رہی ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو ماہ رمضان کے مہینے میں اہل اللہ کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو آپ ماہ رمضان کی 5 تاریخ پیر کے دن آپ نے اس وظیفے کو ایک بار پڑھ کے دیکھے اور رب کریم سے اپنی حاجت کو لے کے، اپنی مرادوں کو لے کے مانگ کے تو دیکھیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے۔ جب دینے پہ آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں نا، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے نا، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی اور سب سے بڑھ کے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ آج تک ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم وظیفہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، یا کسی نے بتا دیا تو وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، جو اللہ والوں کے خاص اعمال ہوتے ہیں نا، انہیں انہی کے طریقے سے پڑھا جائے تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ آج میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ پاکستان سے ہے، سعودی عرب سے ہے، انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، نیپال سے ہے، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ماہ رمضان کے 5ویں روزے پیر کے دن
یہ وظیفہ پڑھو آج پیر کا دن، نیا ہفتہ شروع ہوتے ہی یعنی نیا ویک شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے غربت نکل جائے، تنگ دستی نکل جائے، در در کی ٹھوکریں نکل جائیں، لوگوں کے تانے نکل جائیں، مشکلات پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے، تو میرے بھائیوں اللہ کی راہ پہ آ جاؤ، اللہ کے راستے کو اختیار کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ آج 5 رمضان پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے نا تو اللہ بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے حبیب کی امت ہیں۔ آج اس امت کے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکیں۔ دوستو، ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے اور آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ آ چکی ہے اور پیر کا دن ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھے، جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھے، جو پریشان ہیں بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، دن رات محنت کے باوجود آپ کو نوکری تک نہیں مل رہی نا، تو آج 5 رمضان پیر کے دن نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھو گے تو بہترین نوکری بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کی بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، رشتوں کے لیے پڑھو گے تو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ دوستو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس وظیفے کو کامل وظیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ کسی خاص مقصد یا نیت کے لیے نہیں، آپ جس مقصد یا نیت کے لیے پڑھیں گے نا، اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں، آپ کی نیت اور آپ کی مراد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے پاس جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تنگ دستی ہے، آپ نے رمضان کے 5ویں روزے پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جن لوگوں نے ماہ رمضان کے مہینے کی ابھی تک قدر نہ کی، وہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اب ماہ رمضان کی 5 تاریخ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کا طریقہ بھی سمجھ آئے، عمل کو پڑھنا کیسے ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ایک نقطہ اسی بندے کو سمجھ میں آئے گا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ جو میری بہنیں ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھتی ہے نا، وہ جلد بازی میں کوئی ایک نقطہ بھی مس ہو جائے تو پھر وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، 5 رمضان پیر کے دن آپ یہ وظیفہ صبح سحری کا وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یعنی پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت مل جائے نا، آپ دکان پر ہیں دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ آپ نے ماہ رمضان کی 5 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا نا، اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کے 5 روزے پیر کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، اللہ کو کس کی ادا پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، اس بخشش کے عشرے میں آج پیر کے دن ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، چغل خور ہیں، کینہ بغض رکھنے والے ہیں، غیبت بہتان کرنے والے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہم سب کے گناہوں کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ بے شک ہمارے گناہ بڑے ہیں لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کی دعا کو قبول و منظور فرما لے، آج ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، اے میرے پروردگار تمام بھائیوں کو بہترین روزگار عطا فرما۔ جو ماں باپ اپنی بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔
اے میرے مالک و مولا تیرے ایک کن کے محتاج ہیں جو لوگ قرضدار ہیں، جو میری بہنیں بھائی جو آج قرضدار ہیں، مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے قرضدار کو قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا آج جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا مولا، ہم بیکاری ہے، فقیر ہیں، تیرے در کے مانگتے ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مالک و مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، خصوصاً بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، توجہ کیجیے گا۔ اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جائے گا نا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آج ماہ رمضان کے 5ویں روزے پیر کے دن کا یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، یہ کامل وظیفہ ہے، یعنی کہ آپ اس وظیفے کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے نا، اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کم سے کم 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے نا، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی وظیفہ اول آخر درود پاک کے ساتھ نہ پڑھا جائے، وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے درود پاک کے بعد اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کا مقصد چھوٹا ہے، بڑا ہے، ناممکن ہے، یاد رکھیے گا آج آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے جو آپ کو انکار کر دے گا، جو آپ کو منع کر دے گا۔ آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، جس کے رزق میں، جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج جس کو گھر چاہیے گھر کے لیے پڑھ لے، نوکری چاہیے شادی کے لیے، میری بہن بھائیوں آپ کو جو بھی چاہیے نا، اپنے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ہے الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ۔ یہ اللہ والوں کے کامل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آپ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی پڑھتے ہیں نا، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، یہ صدا عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے قریبی دوست بننا چاہتے ہیں نا، تو الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ اللہ شکر کرنے والے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکت، وسعت عطا فرماتا ہے۔ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی اللہ والوں نے کامل وظیفہ پڑھا نا، پہلے اللہ کو راضی کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ اپنا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ یہ چاہتا ہوں، وہ چاہتا ہوں۔ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ الحمدللہ یا ربی 11 بار پڑھ کے اللہ کے قریب، اللہ کا دوست بننے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، جب اللہ راضی ہو جائے گا نا، اب رب کریم سے جو بھی مانگو گے نا، اللہ آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ جب دینے پہ آتا ہے نہ شکل دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کامل ہے نا، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے نا، بن مانگے اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ اور اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت یہ ہے
کہ 5वें روزے پیر کے دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے نا، اللہ شام تک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، کسی بیماری میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، جلد اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، تو رشتے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یعنی اگر آپ کسی بھی مقصد میں جلد کامیابی چاہتے ہیں نا، ارجنٹ حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ارجنٹ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیے۔ دیکھ کر پڑھ لو یا زبانی پڑھ لو، آپ نے آیت مبارکہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھے، 11 مرادوں کو لے کے بیٹھے، 11 خواہشوں کو لے کے بیٹھے، تو 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا، تو آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ پیر کے دن کا آپ یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ وظیفہ آپ پڑھیں گے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس قرآنی آیت جس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اس بات کا اقرار کرتا ہے نا کہ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، اللہ فرماتا ہے اس فانی دنیا میں جہاں جادو جنات کرنے والے، جہاں عامل پیر فقیر جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے موجود ہیں، یہ فرشتوں یہ کون ہے جو اللہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ فرشتے اس بندے کا نام عرش الہی پر رب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ تجھے یاد کر رہا ہے، فلاں بندہ تجھے اس حاجت کے لیے پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے نا، جاؤ اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا جاتے ہیں۔ جس حاجت جس مقصد کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے نا، آج اس آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھتے ہی اللہ آپ کی نسلوں کی اور آپ کی آنے والی تمام کی تمام پریشانیوں کو غیب سے ختم فرمائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار وظیفہ پڑھتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں کہ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی جسم ہلکا محسوس ہو، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے۔ 11 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد وہ لوگ جو عزت چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم جہاں بیٹھے ہماری عزت ہو، ہر کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، آپ کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، تو آج یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت ڈالے گا نا کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، دنیا والوں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، دنیا کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ اگر آپ کے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کا ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ اس کا نام لے کے پڑھنا ہے، یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز۔ میں نے پہلے بتایا کہ آج 5واں روزہ پیر کا دن ہے، اور میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں نا، یہ بڑا کامل ہے۔ کامل وظیفہ اسے کہتے ہیں جس سے ہر دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، ہر مقصد، ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے۔ اس کامل وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایک بار کرنے سے مقصد جتنا مرضی بڑا ہونا پورا ہو کے رہے گا۔ یا ودود یا عزیز ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ودود یا عزیز ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ودود یا عزیز ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی نا، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اس بندے کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مائیں اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یا ودود یا عزیز کو 21 بار پڑھنا ہے،
21 बार पढ़ते ही जैसे ही वजीफा मुकम्मल हो, बगैर किसी से बात किए आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल होता नहीं। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें जब तक दिल को सुकून न मिले। बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए ना कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर रोते हुए, तड़पते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आंखों में आंसू लिए मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हर नेक जायज हाजत को पूरा फरमाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं ना कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें। और बहुत से बहनों और भाइयों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मिसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज आपकी भी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।